بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جتنی زندگی دی گئی ہے اتنا ہی جینا ہے، اس سے ایک لمحہ بھی زیادہ نہیں جینا ہے، کم بھی نہیں جینا ہے۔ ہم دنیا بنائیں گے، چاہے جتنی بنا لیں، ملے گا مقدر کا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ فکر آخرت ہوگی تو ہر لمحے کمائی ہے، ہر منٹ ہر سیکنڈ میں کمائی ہے۔ فکر دنیا سے کمائی ہو جائے یقینی نہیں ہے۔ ہر آدمی لکھ پتی کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، لیکن سب نہیں بن پاتے۔ جس کو مل گیا اس کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ کرتوت دیکھ کر دیے جائیں تو 1 روپے کی بھی لائق نہیں ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو رب بتایا، ان کی صفات میں یہ صفت ہے، بڑی رب ہے وہ، ہماری تمام ضرورتوں کو بتدریج پورا کرنے والے ہیں۔ کیسے؟ جب جیسی جو ضرورت ہوگی اسی وقت اس ضرورت کو اسی انداز سے پورا کریں گے۔ اور بہت چھوٹی سی بات ہے، اس کو لمبی کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں تھے تو ضرورت تھی، اس وقت یہاں کا کھانا پینا کچھ گیا تھا اندر؟ نہیں گیا تھا۔ کس نے پالا؟ باہر آ گئے تو ماں کی دودھ کے سوا کچھ نہیں چل رہا تھا، دودھ کس نے دے دیا؟ اس کے آنے سے پہلے ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا، اس کے آتے ہی دودھ کس نے دے دیا؟ کتنے سال پلانا ہے، پھر کتنے سال کے بعد اور کیا کیا کھلانا ہے، یہ پورا نظام ہے۔ اور آج کل تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ رہی بات کہ جس کا جی چاہے جس کے بارے میں جو ریکارڈ کر لے، جو بول رہا ہے وہ ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اور کسی کی بات ریکارڈ کرنا ہو تو اسے پوچھے بغیر ریکارڈ کرنا، یہ بے دینی ہے، دین نہیں ہے۔ نیت بہت اچھی ہے کہ ہم اچھی طرح گھر میں گھر والوں کو لے کے سنائیں گے، خود بھی سنیں گے، یہ نورانی دھوکہ ہے۔ جس کی بات ہو اس سے پوچھنا چاہیے میں ریکارڈ کروں کہ نہیں کروں، اچھی ہے یا خراب ہے، اسے پوچھ کر ریکارڈ کرنا چاہیے۔ اور میری بات تو ریکارڈ کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے شریعت.info۔ کیا ہے؟ ضرورت ہے آپ لوگ کو کسی کو؟ آپ آئے ہیں سننے کے لیے، اس کا مطلب آپ مجھے سننا چاہتے ہیں۔ آپ اتنی دور سے آ کے سننے کے بجائے آئے ہیں، آپ منع نہیں ہیں، آپ گھر پہ بھی سن سکتے ہیں۔ اور 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ کی کلپ گھر بیٹھ کے آرام سے سن لیں۔ کئی بڑے بڑے بیانات بھی ہیں، وہ بھی سن سکتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں جائزہ لیں، شکیل اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں، ہمارے اندر دین کی طلب کتنی ہے اور دنیا کی کتنی ہے۔ ہم اپنے بارے میں جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں، دوسرے کا نہیں۔ مشکل تو ہے کہ دوسرے کا سب پتہ ہے اور اپنا سب جاننے کے بعد بھی آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ دوسرے کی ساری کمیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اپنی کوئی کمی نظر نہیں آتی، ہم اپنے کو کمال والا ہی سمجھتے ہیں۔ اور جس کو 2 روٹی آسانی سے مل جائے وہ تو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ مال کا نشہ تو عجیب، اللہ بچائے۔ کسی کو اعتراض نہ ہو کہ کیا یہ مال نہیں رکھتے یا نہیں کماتے، نہیں کھاتے، نہیں، اعتراض مت کیجئے، سوچئے۔ اگلا جملہ سنیے کیا کہہ رہا ہوں۔ مال کمائیے خوب دل لگا کر۔ اوہو، بڑے خوش ہو گئے، بولے واہ شکیل بھائی بہت اچھا ہوا تمہارے پاس آیا، آج تم نے بتا دیا۔ مال کماؤ تو خوب دل لگا، اور جب مال آ جائے تو اس سے دل مت لگاؤ۔ اب بات پوری ہوئی۔ مال کماؤ خوب دل لگا کر، اور جب مال آ جائے تو اس سے دل مت لگاؤ۔ بات پوری یہ ہوئی۔ اس لیے کہ مال کا کمانا فرائض کے بعد فرض ہے۔ ہم نے علماء سے پوچھا ہے، کیوں مفتی صاحب؟ فرض ہے نا۔ حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں، امام صاحب، کہ مستقل آیت ہے کہ جمعہ کے بعد جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرو، فرض تلاش کرو۔
یعنی قرآن کا حکم ہے تو دنیا ہی کمانے جا رہے ہیں نا. بعض لوگ دنیا کو رکھنے کو بہت برا سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے ہی نہیں. بعض لوگ اب دنیا بہت ہے تو تھوڑا بانٹ کے سمجھتے ہیں بہت بانٹ رہا ہوں. یہ بھی بہت کم ہے. نہ کمانا منع ہے نہ رکھنا منع ہے. رکھنا اگر منع ہوتا تو زکوٰۃ کا مسئلہ بنتا ہی نہیں. زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں بنتا. دنیا کا بہت ریچسٹ مانا جاتا ہے یا کسی نمبر پر ہوگا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس زمانے میں اس سے زیادہ کا مال تھا. کون تھے یہ؟ صحابی. جمع کر کر مالدار نہیں بنے تھے, بانٹ کر مالدار بنے تھے. ہمارے اندر ایک مرض لگ گیا, جمع کر کر مالدار بننا چاہتے ہیں. ارے بانٹو مالدار بن جاؤ گے. میں نہیں کہتا سب بانٹو. 2 پارٹنر تھے, ایک اس میں دیندار سمجھا جاتا تھا اور ایک دنیا دار سمجھا جاتا تھا. دونوں نے طے کیا کہ ہم لوگ آپس میں پارٹنرشپ کر کے بزنس کریں گے. اب دونوں کا الگ الگ بزنس پہلے سے چلتا تھا. تو جو دیندار تھا اس نے اس کو سمجھانا شروع کیا, باتیں کرنے لگا کہ اپنے پارٹنر کا ذہن بناؤ. ہاں, تبلیغ والے ذہن بہت بناتے ہیں. کاش اپنا بنا لیتے تو کام ہو جاتا. ذہن کس کو کہتے ہیں, کتنا بنانا ہے یہ بھی علم نہیں ہے, ذہن بنا رہے ہیں. برا لگے تو برا کہہ دینا, مجھے کیا تکلیف. 2-4 گالیاں بھیج دو گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے کیا ہے. تو ذہن بنانا چاہ رہے تھے. کون صاحب؟ دیندار. جو دیندار صاحب تھے. اور ذہن کیا بنا رہے تھے؟ جب اللہ اپنے کو دے گا تو اپنے بھی لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اللہ کے مال میں سے زکوٰۃ کے علاوہ کچھ بانٹا جائے. جو دیندار سمجھے جا رہے تھے وہ 10% بانٹتے تھے. کتنا؟ 100 روپیہ ان کو ملتا تھا تو سمجھ لیتے تھے میرے پاس 90 ہی میرا ہے, 10 یہ اللہ سے مانگ کر صحیح جگہ خرچ کریں گے. اپنے جذبات سے نہیں, اپنے جذبات سے نہیں. یہ 10% نکالیں گے اور اللہ سے مانگیں گے, رکھتے چلے جائیں گے کہ اللہ میں کس کو دوں, کتنا دوں, کب دوں, کیسے دوں کہ آپ زیادہ خوش ہوں گے. بولے یہ تو یاد نہیں رہے گا, دینا ہو تو یاد رہے گا. کب دوں, کس کو دوں, کتنا دوں, کیسے دوں, آگے پیچھے کر دیں جملہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پر پھر جب اللہ دل میں ڈالے جس کے بارے میں اس کو دو, ایسے اڑا کے مت دو. ہمارے زندگی بھر کا تجربہ ہے, کر کے دیکھ لو پھر کچھ بولو گے. کچھ لوگوں نے اس پر عمل کیا اور بہت سے لوگوں نے عمل کیا. مالدار بننے کے آسان نسخوں میں سے ایک نسخہ یہ ہے, ابھی سب نہیں بتاؤں گا. سبسکرائب کیجئے, بٹن دبائیے, گھنٹی بجائیے اور سنیے, سرچ کیجئے. مالدار بننے کا نسخہ ہر ایک کو چاہیے. ایک نسخہ یہ ہے, اور اللہ کی قسم اللہ سچا, اللہ کے رسول سچے, ان سے بڑا کوئی سچا ہوا ہی نہیں دنیا میں. ان کی باتیں جو کتاب میں لکھی ہیں میری زبان سے ادا کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. ابھی ایک دم نوجوان کنوارا وہ آیا, اس نے مجھ سے کہا میرے لیے دعا کر دیجئے, میرا فلاں کام ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا کر دیتا ہوں, تو بھی کرنا. دعا کیا, وہ بھی کرے, اس کا کام تھا تو زیادہ کرے. 2-3 دن پہلے پھر میرے سے ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا میرا کام بن گیا. میں نے کہا کیا تدبیر کیا تھا دعا کے علاوہ؟ آپ نے بیان نے بہت کہا صدقے سے کام بنتا ہے, مصیبت ٹلتی ہے, بیماری ختم ہوتی ہے. تو میں صدقہ ہی کرتا رہا. بولا جب تک کام نہیں بنے گا جب تک صدقہ کرتا ہوں. ہم لوگ ایک دفعہ صدقہ کر دیتے ہیں, وہ بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے. ڈاکٹر کی یاد پہلے آتی ہے, صدقہ بعد میں یاد آتا ہے. وہ بھی اس وقت آتا ہے جب اچھا نہیں ہوتا تب.
جب بیماری اور بڑھ جاتی ہے تب ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ صدقہ یاد آتا ہے. اور صدقہ کرنے والے دنیا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے لیے تو کرتے ہی ہیں, پوری امت کے حالات کو سوچ سوچ کر نہ جانے کتنے قسم کے صدقات کرتے رہتے ہیں, تھوڑے سے نہیں. وہ یاد رکھنا پارٹنر والی بات, ہم بیٹھے تو کچھ اور کہنے, اپنا سبق یاد کرنے, اب ہمیں کچھ اور آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے. ہو سکتا ہے اس میں غریب مالدار بن جائے اور مالدار زیادہ بانٹنے لگے, اسی کی برکت سے غریب مالدار بن جائے گا. دیکھ کر زیادہ سمجھنا یہ بڑی غلطی ہے. زیادہ دیکھ کر کم سمجھنا یہ سمجھداری کی بات. ارے کچھ سنائی دے رہا ہے؟ تو میں پلٹوں پارٹنر لوگ کے پاس, چلو چلا آتا ہوں, مجھے کہیں جانا ہے, میرا سفر ہے اور فوراً نکلنا ہے, گاڑی تیار ہو رہی ہے. آنے والے مہمانوں کا اکرام کم ہو تو مجھے معاف کر دے. موقع ہوتا تو اکرام کرتا. میں ظہر سے پہلے, جمعہ سے پہلے کھانا ضرورتاً میں کھاتا ہوں. سنت تو یہی بتاتے ہیں لوگ کہ جمعہ کے بعد کھانا چاہیے, ایسا لوگ کہتے ہیں, مجھے صحیح پتہ نہیں ہے. میں تو یہ سنتا ہوں کہ نماز پڑھو تو منتشر ہو جاؤ روزی کمانے کے لیے. کہیں ہوگا کہ گھر چلے جاؤ کھانا کھانے کے لیے, یہ بھی ہوگا. میں پڑھا لکھا آدمی تو ہوں نہیں. تو جمعہ سے پہلے فارغ ہو جاتا ہوں, تو آج تو مجھے تیاری میں ٹائم ہی نہیں ملا کھانے کے لیے, تو کیا کروں, بغیر کھائے چلا آیا. لیکن جب پیٹ مانگے تو کچھ نہ کچھ ڈال دینا چاہیے, اس کو سزا نہیں دینا چاہیے. ایک مشین ہے جو چلتی ہے, جب اس مشین کو ضرورت ہوتی ہے تو اللہ بھوک لگاتے ہیں, تو بھوک اپنے وقت پہ لگ جاتی ہے. آدمی کی ترتیب بنی ہو تو لگ جاتی ہے. رات کو دیر میں کھا کر فوراً سونا صحت کی بربادی ہے. جتنی بیماریاں ہیں سب کو دعوت دینا ہے. ویسے تو بہت سی چیز بیماری کی ہے, اب میں بیماری کی بات کہاں کروں, میں تندرستی کی کروں تو زیادہ اچھا ہے. تندرستی بھی اصول کی زندگی بنا لینے سے آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے. اور ایمان والے کو وقت کی پابندی اس طرح سے بتائی گئی ہے کہ فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا ہے, اور اتنے پہلے پڑھنا ہے کہ صبح صادق کے بعد پڑھنا ہے. نماز انہی کے لیے ہے. کس کے لیے نماز؟ انہی کے لیے. کبھی بھی پڑھ لیں, نہیں, صبح صادق کے بعد, سورج نکلنے سے پہلے فجر, اور ظہر زوال کے بعد, ایسی شام تک. 5 وقت کی نماز بتا رہی ہے کہ وقت کی پابندی ہر شعبے میں کرو, ہر وقت کرو. کیا رہی 5 وقت کی؟ زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ دینا ہے, سال پورا ہونے پر اگر مال ہے تو. حج زندگی میں 1 دفعہ کرنا ہے. پوری شرعی تدبیر یہ بتاتی ہے کہ وقت کی بہت اہمیت ہے. سیٹ بن گئے تو جب چاہے سو, جب چاہے جاگو, ایسا مت کرنا. نوکر آج کما کے دے رہا ہے, جب آنکھ کھلے گی تو بہت کچھ لوٹ چکا ہوگا. وہ آج فلو ہے نا, آ رہا ہے جا رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے, آ جا رہا ہے, تو کوئی کیلکولیشن نہیں ہے زیادہ. یہ بزنس کی بات بھی کر دوں کیا تھوڑی سی. ایک گجراتی بڈھا تھا اور میں ایک دم جوان تھا, لیکن بہت تجربے کار تھا. میری عادت اچھی تھی یا خراب تھی پتہ نہیں, میں سمجھداروں کے پاس بیٹھا کرتا تھا. آج بھی سمجھداروں کے پاس ہی بیٹھنا چاہتا ہوں تاکہ میری سمجھ بڑھے, میں سیکھوں. سیکھنا ہی چاہتا ہوں زندگی پر. میرے بڑے ماموں بڑی عمر کے تھے. جب میں بمبئی آیا تو میں نے ان سے کہا, ماموں یہاں کوئی آپ کی عمر کا کوئی آدمی بہت تجربے کار, میں فرصت کے وقت وہاں بیٹھوں, میرے مطلب جہاں رہ رہا ہوں یہیں کہیں قریب میں ہو. وہ کہا محمد علی روڈ پر ہے نا منشی ٹرانسپورٹ. ہم نے کہا ہاں وہاں ایک بورڈ تو دکھتا ہے, وہ پرانی سی دکان دکھتی ہے وہی نا. کہا ہاں وہی. دکان بھی پرانی ہے, وہ بھی بہت پرانے ہیں, ہم سے بھی بڑے, اور تجربہ بہت ہو. جب ٹائم ملے تو ان کے پاس جا کے بیٹھ جانا, سکھائیں گے. ان کی ایک بات سناتا ہوں. مالدار آدمی, اگری پاڑا پہ رہتے تھے, پولیس اسٹیشن کے قریب ہی وہاں تھوڑا, اور ایک فلیٹ انہوں نے بائک اللہ میں لے لیا تھا جنکشن کے پاس وہاں.
اور اچھا بڑا فلیٹ لے لیا تھا. اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے. اعظم گڑھ جونپور ملا ہوا ہے. تو جتنے وہاں سے پڑھائی کر کے ڈگری لے کر آتے بمبئی کمانے کے لیے, ان کے جاننے والے وہ کہہ دیتے بیٹا گھر ہے, اناج بھرا ہوا ہے, پکاؤ اور کھاؤ اور صفائی کے ساتھ رہنا, اور جب تک کام نہیں ملتا کوشش کرتے رہنا, میں بھی کوشش کروں گا, اور یہ جیب خرچ میرے سے لے لو. ایک کام تو یہ شروع کر دو کہ جہاں تک بس جاتی ہے اور جہاں سے شروع ہوتی ہے, ایک ایک بس میں بیٹھ کر جب تک کام نہیں ملتا پورا بمبئی گھوم لو, تاکہ جب تم بزی ہو جاؤ اور تمہیں نوکری مل جائے اور تمہارا سیٹ یا کمپنی کہے کہ فلاں جگہ جانا ہے, تو تم یہ نہیں کہو میں جانتا نہیں. فرصت کے وقت میں کچھ نہ کچھ جانا کرو اور کچھ نہ کچھ سیکھا کرو. میں یہ کہتا ہوں یہ موبائل سے مت سیکھنا, جو جانتے ہو اس پر بھی عمل کرنا بھول جاؤ گے, کیونکہ عمل کا موقع ہی نہیں رہے گا. جب موبائل کا جی چلے, ہمارے پاس جوانوں کے فون آنا شروع ہو گئے, کیونکہ پچھلے ہفتے کہا تھا یا کسی مجلس میں کہہ دیا تھا, وہ بات عام ہو گئی کہ جب موبائل کا جی چلے دیکھنے کا سننے کا, وہ دو پارٹنر ہیں ابھی اپنی جگہ پہ, اور بھی کوئی ہے تو یاد دلا دینا. تو اس کا مطلب میرے پاس ٹائم ہے. کیا مطلب ہے؟ پانی. جب بھی موبائل دیکھنے کا جی چاہتا ہے موبائل دیکھو, تو آدمی دیکھتا ہی ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے. تو جب وہ تقاضا ہوگا تو اس کا مطلب ٹائم ہے, تو فوراً موبائل کھولو. کیا کرو؟ آدھی بات مت سننا, فوراً آن کر دو اور قرآن کھول لو. کیا چیز؟ اور پڑھنا شروع کر دو. ورنہ اپنے آپ سے سوال کرو ضرورت کیا ہے, تو کوئی ضرورت نہیں, میرے پاس ٹائم ہے تو موبائل. اور درمیان میں نے کہا کہ شریعت نے وقت کی پابندی کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت طے کر دیا ہے, اور ہمارے پاس یہ بہت بڑی غفلت ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ دو باتوں میں بہت غافل ہیں لوگ, یہ ہماری زبان میں, ایک وقت اور دوسرے صحت. صحت تو برباد ہو گئی, سب دنیا دیکھ رہی, جس کو دیکھو اس کا کڈنی کا پرابلم ہے, اس کا ہارٹ کا پرابلم ہے, اس کو کینسر ہو رہا ہے, اور اس کو پروسٹیٹ بڑھ گیا ہے, اور جتنی بیماریاں نہیں تھیں سب نئی نئی بیماری آ رہی ہے. کھانا کھایا جاتا ہے صحت کے لیے, کائے کے لیے؟ ہم کھا رہے ہیں لذت کے لیے. صحت ہو کہ نہ ہو لذیذ ہونا چاہیے, اور لذیذ وہ کھانا نہیں جو بیوی روز کھلاتی ہے. تو پھر کون سا کھانا کھانا ہے؟ کہاں ملتا ہے؟ بازار میں, کھاؤ گلی میں. ہر شہر میں دیکھو تو کھاؤ گا. میرا اتنا چھوٹا سا پنویل ہے, اتنا چھوٹا پنویل ہے کہ اسکوٹر سے جا کے راؤنڈ مار کے آؤ گے شاید 20-25 منٹ گھوم کے آ جاؤ گے. شاید پرانے جاننے والے بتا دیں گے بھائی کتنا لگ جائے گا اسکوٹر, 20-25 منٹ ہی لگے گا نا. لیکن یہ کھاؤ گلی میں چلے جاؤ جہاں مسلمان رہتے ہیں, اور ہوٹل گنتی کرو یہاں سے وہاں تک, اور اس کو پوچھو کچھ بچتا ہے, بولے کچھ نہیں بچتا, اتنا بناتے ہیں سب ختم ہو جاتے, اتنے کھانے والے آتے ہیں. یہ آتے کہاں سے؟ بمبئی سے آتے ہیں, کلکتہ سے آتے ہیں, حیدرآباد سے آتے ہیں. کہ اسی جگہ والے کھاتے ہوں گے, تو گھر کا نہیں کھاتے. کیا پتا چلا؟ گھر کا نہیں کھاتے. اور یہ مسالے اللہ سالوں کو بھی نہ کھلائے. یہ جو مسالے کچن میں رکھے ہیں نا, اس کو ہندی میں جو وید لوگ ہیں وہ اس کو اوشدھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اوشدھی. اوشدھی کا مطلب دوا. صبح میں یہ کھانا ہے اور یہ سب نہیں کھانا ہے, دوپہر میں یہ کھانا ہے, اس میں سے یہ نہیں کھانا ہے, رات کو یہ کھانا ہے, جو کھایا تو وہ نہیں کھانا ہے. تو جب ایسا منمانی کریں گے تو ہونے کا ہے. تو کھانا صحت کے لیے, کیا کے لیے؟ کھانا صحت کے لیے. کھا کے لوگ بیمار ہو رہے ہیں یا صحت مند ہو رہے ہیں؟
بولو بولو بولو. تو کچھ وجہ تو ہوگی. ہم نے کبھی پوچھا کہ یہ کھانے سے بیماری کیوں ہو رہی ہے؟ پوچھا؟ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بری عادتیں ایک دم سے نہیں لگتی، دھیرے دھیرے کر کے لگ جاتی ہیں. بری عادتوں میں ایک منافق کی عادت ہے. بری عادتوں میں منافق کی کچھ عادتیں ہیں جو ایمان والے کے لیے نہیں ہے. اس کا نام ہے منافق، جس کے اندر یہ ہے. اور ایمان والے کو لگ گئی اگر یہ بیماری تو نفاق کا ایک تھوڑا سا حصہ اس کے حصے میں آ گیا ہے. اس کو ماننا ہی پڑے گا. کتابیں حوالے کے لیے بہت بھری پڑی ہے. امانت میں خیانت، بات کا میں جھوٹ بولتا ہے، بات میں جھوٹ بولتا ہے. بہت سے لوگوں کا یہ یقین بن چکا ہے کہ جھوٹ کے بغیر دھندا نہیں چلتا. یہ بڑے جھوٹے ہیں، یہ خود بہت بڑا جھوٹ ہے. جھوٹ کے بغیر ہی دھندا چلتا ہے. جھوٹ کا دھندا دھندا نہیں ہوتا ہے، چیٹنگ ہوتی ہے. جھوٹ کا دھندا دھندا نہیں ہوتا، وہ چیٹنگ ہوتی ہے. دھندا تو سچ سے چلتا ہے، جھوٹ کے بغیر چلتا ہے. اور مسلمان کو جو کہا گیا کہ فرض کے بعد روزی کمانا فرض ہے، تو اسی لیے کہا گیا تھا جب فرض کی ادائیگی کرے گا تو شریعت کی روشنی میں کرے گا. نماز 2 رکعت پڑھنا تو شریعت کی روشنی میں پڑھیں گے، کبھی بھی پڑھ لیں گے، کبھی اس کا بھی پڑھ لیں گے. جب یہ شریعت کی روشنی میں کرے گا تو سب سے پہلا کام سچ بولنا ہوگا، دوسرا کام دھوکہ نہیں دینا ہوگا، تیسرا کام بکا مال واپس لے گا، اور بھی کچھ احکام ہیں. بولا جھوٹ کے بغیر دھندا نہیں چلتا. جھوٹ کے بغیر ہی دھندا چلتا ہے. جھوٹ کے ساتھ دھندا تو چیٹنگ ہے، دھندا ہی نہیں ہے. وہ نفاق کی ایک صفت اندر آگے اگر جھوٹ بولتا ہے تو ہے ہمارے اندر تو توبہ کر لے. ایسا نہ ہو کہ نفاق غالب ہو جائے کہ جب ایک کام روز کیا جائے گا، روز کیا جائے گا، روز کیا جائے گا تو تھوڑا تھوڑا بہت ہو جائے گا، نہیں ہوگا. آدمی گناہ کرتا ہے، ایک دبا کالا لگ جاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کالا، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. شکیل سے کہہ رہے اپنی زندگی کے بارے میں غور کر. مرنا یقینی ہے اور جینا بھی اتنے ہی دن یقینی ہے جتنا اللہ نے طے کیا. خوف مت کرو. کلمہ پڑھنے والے کے پاس خوف آتا ہے اور جب اللہ کی طرف متوجہ آتا ہے تو لوٹ جاتا ہے. شیطان ڈراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے اور بہت کمزور اور بودا ہے. کہیں ہے شیطان کمزور ہے؟ قرآن میں ہے. ہم اس سے ڈرتے ہیں جو ہم سے کمزور ہے، جو ہم سے ڈرتا ہے. کیوں ڈرتے؟ جب گناہ کی طبیعت ہو جائے گی اور صفت نفاق آئے گا تو ہم ڈریں گے اور پکے مومن ہوں گے کہ جس وقت اللہ نے جو کہا وہ کریں گے تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا. تمہارے نصیب سے جو اٹھ چکا ہے وہ اٹھ کر رہے گا، جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا. کتاب کے سب حوالے ہیں، کتاب پڑھو. کس بات کا خوف ہے؟ کس بات کا خوف؟ مومن کہیں ڈرتا ہے؟ ہائے ہائے کاش ہم سچے پکے مومن ہو جاتے. ہم نہ ڈرتے نہ ان کو ستاتے. ان کو بھی ستاتے نہیں، ہم ان کو اچھا اخلاق دکھاتے. ہمارے ساتھ کاروبار کرو. اس لیے کاروبار کا دین سیکھنا پڑے گا. کاروبار باپ نے کیا، دادا نے کیا، ہم نے کیا، کاروبار نہیں ہوگا. وہ کاروبار نہیں ہو سکتا. کاروبار کا دین سیکھنا ہوگا. کتاب اٹھا کے دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نئی دکان کھلتی. کہاں کھلتی؟ یہ کون سی جگہ کھل رہی ہے؟ مدینہ پاک میں. دکان کھولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ صحابی یا تابعی. یہ زمانہ کیسا زمانہ ہے مفتی صاحب بتائیں؟ خیر القرون، یعنی خیر ہی خیر کا زمانہ ہے. نئی دکان کھلتی تو وہاں اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان اللہ اپنی شان کے مطابق بلند فرمائے، تمام صحابہ کی بلند فرمائے، اور ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرمائے. اور ہمارے عقل کے تالے جو بند ہو گئے ہیں حرام یا مشتبہ کھا کر یا خراب کھا کر، جس سے ضربیں لگتی ہیں عقل پر. یہ ضروری نہیں کہ حرام ہی کھایا جائے، مشتبہ ہی کھایا جائے. ایسی چیزیں جس کا دماغ پر اثر ہوتا ہے اور دماغ کام نہیں کرتا، بہت سی چیزیں دنیا میں وجود میں آ چکی ہیں اور ہم کھا رہے ہیں.
اس کا نام جائز ہے، لیکن جب تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا ہم کیا کھا رہے ہیں. خیر کیا کہہ رہا تھا میں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب دکان کھلتی تو اس وقت قانون سے بہت سارے بنایا، یعنی پوری حکومت کا، پورے جینے کا، ایک ایک کی راحت کا، اپنا ہو یا پرایا ہو، ہر ایک اس دنیا میں چین سکون سے جیے، ایسے قانون بنائے. ایسا نہیں تھا کہ اپنے والے سکھ سے جئیں گے دوسرے والے تکلیف سے جئیں گے. یہ دنیا داروں کا قانون ہے. اللہ نے جو قانون بنایا اور اس کے لیے صحابہ کو استعمال کیا تو یہ بتایا گیا کہ ایسا قانون بناؤ کہ سب ہر ایک راحت میں رہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک ملک کا گورنر بنا کے بھیج دیا تھا. یاد رکھنا کہاں تھا. ہمیں ملک کا گورنر بنا کر بھیجا کہ وہاں جاؤ اور وہاں جو زکوٰۃ ملے گی انہی لوگوں پہ خرچ کر دینا، وہاں والوں پر. تو انہوں نے خرچ کیا لیکن 25% زکوٰۃ بچ گئی. بہت پہلے یہ بات پڑھا، درمیان میں نقل بھی کیا تھا، آج کل ذرا کچھ بھولتا ہوں، اس لیے خلاصہ مفہوم جو ہے ایک ہی نکلے گا. تو انہوں نے 25% زکوٰۃ وہاں مدینہ پاک بھیج دیا امیر المومنین کے پاس. امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے تو تم سے کہا تھا وہی والوں پر خرچ کرنا. انہوں نے کہا اتنے ہی مستحق تھے، اس کے علاوہ مستحق نہیں تھے. اب دوسرا سال آیا تو آدھی زکوٰۃ بھیج دیا. اب اتنے ہی رہ گئے اس لیے باقی بھیج رہا ہوں. تیسرا سال آیا تو پوری زکوٰۃ بھیج دیا کہ اب یہاں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہا. اگر مسلمان ایمان والا امداد کی رقم نہ نکالے، صرف زکوٰۃ پوری نکال دے تو امت کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی. لیکن مال کی محبت نے اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیا. میری چاہت تو مال ہے. تو دکان کھلتی تو کارندہ کوئی گماشتہ والا سمجھ لو، میونسپلٹی والا سمجھ لو، وہ جا کے پوچھتا تم نے اپنے کاروبار کے شرعی مسائل پوچھے؟ کس زمانے کی بات ہے؟ آج تو شیئر بازار میں اتنا شیئر ہو رہا ہے، میں نے مسئلہ پوچھ لیا ہے. اور ایک کوائن سب چلے ہوئے آج کل. کیا چلے؟ کوائن. بی سے بھی کوئی نام ہے؟ ہاں، بیٹ کوائن. بیٹ کا مطلب مارنا ہوتا ہے. کیا اشارہ کر دیتے ہیں لوگ، یعنی ایسا اشارہ کرتے ہیں. نیٹ کا مطلب جال ہوتا ہے. ایسے ایک ایک چیز کا اشارہ کرتے ہیں. وینٹیلیٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وینٹ کا مطلب چلا گیا. کیا ہوتا ہے؟ ارے جتنی انگلش جانتا ہوں صحیح بول رہا ہوں نا. وینٹ کا مطلب یعنی مر گیا. لیٹر بعد میں دیں گے. اتنا وصولیں گے کہ تم گھر تک بیچ کے دے دو. تو بیماری کیوں ہوتے ہیں؟ یہ چھوڑ دو نا لذیذ کھانے. اللہ کی قسم سادہ کھانے میں جو لذت ہے کچھ دن تک تو یہ کھاتے ہیں پھر محروم کر دیے جاتے ہیں. دیکھو نا کیسی سزا اللہ دیتا ہے. ایک صاحب کو بہت ایسیڈیٹی تھی. ایسیڈیٹی تو جس کو دیکھو اس کو ہے. یہ چائے کتنی ایسیڈیٹی بڑھاتی ہے؟ بھائی منع تھوڑی کرتا ہوں. چائے بنانے کا ڈھنگ سیکھ لو. بولو تو بتا دوں. بولو تو بتا دوں. کوئی لوگ نہیں بولے تو نہیں بتاتا. پانی گرم کرو، جب کھولنے لگے اس میں گڑ ڈال دو. شکر تو کھانا ہی بیکار ہے. شکر کھانا ہی بیکار ہے. وہ تو میٹھا سفید زہر کہا جاتا ہے. اور یہ تو بہت عام ہو گئی. کوئی میں اکیلا جانتا ہوں تھوڑا ہی ہے. گڑ ملتا نہیں، سب ملتا ہے. سب ملتا ہے. جس کی چاہت ہوتی ہے سب ملتا ہے. خدا کی چاہت ہو تو سب سے مہنگا وہ ہے، وہ مل جاتا ہے. اور چاہت نہ ہو تو رکوع و سجدے میں بھی نہیں ملتا. چاہت نہ ہو تو سجدے میں بھی نہیں ملتا. اس کے گھر بلاتا ہے اور آتے ہیں تو بھی نہیں ملتا. چاہت کدھر ہے؟ دل گندا کیا جھوٹ بول کر، نفاق کی خصلت آ گئی. منافق کو خدا نہیں ملا کرتا. ایمان والا جھوٹ بولنے سے منافق نہیں ہوتا، لیکن منافق کی ایک صفت آ گئی. گجر مال اپنی دکان پہ آ جائے تو وہ بمبئی والے گجر مال بولتے ہو نا. جو مال نہ بکتا ہو، بیپاری سے بہت ساری گانٹھ لیا تھا کپڑے کی،
اس میں اس نے سوچا یار ایک گجر پڑا ہے 2 گاٹ بھیج دو نا، کہاں واپس آئے گی. جیسے دیکھو گے گجر تو کیا کہو گے، یعنی نہ چلنے والا مال، نقصان پہ بکنے والا مال. فون کرو گے نہیں کرو گے؟ کس کو کرو گے؟ جہاں سے آیا ہے. تو دیکھو یہ نفاق جھوٹ کہاں سے آیا. پھر فون اللہ کو لگا دو کہ اللہ غلطی ہو گئی، میں جھوٹ بولتا رہا مال بیچنے کے لیے. اللہ کہے گا پھر ٹھیک ہے معاف کر دوں گا، لیکن جھوٹ بول کر جو حرام کمایا وہ لوٹا دینا. اور ایسے لوگ ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں جنہوں نے جھوٹ کا کاروبار کیا، جھوٹ سے کمایا، انہوں نے توبہ کیا، تبلیغ میں گئے، بھٹکے، ان کے پورا دین زندہ کرنے کے لیے تبلیغ ہے. تبلیغ زندہ کرنے کے لیے تبلیغ نہیں ہے، پورا دین زندہ کرنے کے لیے تبلیغ ہے. تبلیغ زندہ کرنے کے لیے تبلیغ نہیں ہے. ارے سب کام کی بات ہے، بیکار باتیں ہیں. ارے بھائی میں کیا بتاؤں، چائے بنانے کا ڈھنگ سکھاؤں، دھندا بنانے کرنے کا ڈھنگ سکھاؤں، پیٹ کی حفاظت کا ڈھنگ سکھاؤں، اور بیوی کا تذکرہ آئے گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے تذکرہ ہی نہیں کرتا میں. تو بیوی کے نام پہ کنوارے بھی ہنستے اور بچے بھی ہنستے. ہنس لو جتنا ہے. ہاں اس لیے جس جگہ ہسبینڈ کہا جاتا ہے نا، ہسبینڈ تو مطلب سمجھتے ہو؟ جس دن شادی ہوتی ہے اس دن ہسبینڈ ہوتا ہے، اسی دن ہسبینڈ ہوتا ہے نا، اور بینڈ بجتی ہے. ہاں اور اس دن بہت ہنستا ہے، آئندہ کے لیے بینڈ بج گئی. بولے یار انگریزی بہت اچھی جانتے ہو تم. نہیں ٹرانسلیشن بہت اچھا جانتا ہوں. تو پھر کیا ہوا؟ اور پکا دو. پانی کھولنے لگے، اس میں پتی ڈال دو، 5 منٹ کے لیے بند کر دو، اور ایک طرف دودھ کھولا لو، وہ کھولتا رہا. اب ادھر 5 منٹ ہوا، وہ چائے جتنے تم کو کڑی بنانی ہے اتنی زیادہ ڈال دو، تھوڑا لائٹ بنانی ہے تو دودھ زیادہ بڑھا دو، اور اس کو پیو، ایسیڈیٹی نہیں ہوگی. ایک صاحب کو ایسیڈیٹی ہو گئی تھی، تو پڑھے لکھے آدمی تھے، اور یہاں سبھی کو ہو گئی ہے الا ماشاء اللہ. اور جو اہتمام کر رہا ہے وہ جانتا ہی نہیں ایسیڈیٹی کس کا نام ہے. اس کو سمجھانا پڑتا ہے بھائی ایسیڈیٹی ہے کیا، بتاؤ تو صحیح. تو ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا اچھا تو دیکھو سنو تم کو تو ایسیڈیٹی ہوگی. بولے ہاں تو یہ تلا نہیں کھانا، بھنا نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، فرائی نہیں کھانا، تیل نہیں کھانا، چکن نہیں کھانا. اور جلدی جلدی گنایا اور پوچھا سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں بولے سمجھ گیا. کیا سمجھے؟ بولے ہوئی ایسیڈیٹی گئی فیسیلٹی. کھا لو آج جتنا کھانے کا ہے، کھا لو، کر لو ہوٹل بازی جتنا کرنے کا ہے. زندگی میں یہ سب چھینیں گے اللہ، مرنے کے بعد نہیں. کیوں چھینیں گے؟ پتہ ہے کیوں چھینیں گے؟ بہت بڑا نقطہ ہے، جس کی سمجھ میں آ جائے گا وہ آج توبہ کرے گا. کیونکہ یہ عمل منافق ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ کون سا عمل ہے؟ یہ منافق کا عمل ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. مومن امانت سچائی سے ادا کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اس نے امانت میں خیانت کی ہے. جسم امانت ہے، کوئی مالک نہیں ہے، اپنے مال کا مالک نہیں ہے. کہنے کو ہے، مسئلے کے اعتبار سے ہے، لیکن جب کتاب اٹھاؤ گے تو وضاحت کر دی گئی. جو کھایا، جو پہنا اور جو آگے بھیج دیا وہ تمہارا ہے. تم آج چھوڑو یا کل چھوڑو، مرنے کے بعد چھوڑو، تمہیں تو چھوڑنا ہی پڑے گا. تو عقل مندی کی بات ہے. دنیا کا سفر کرو تو توشہ ساتھ میں لے لو، ہوٹل بازی سے بچو، اپنا کھانا لے کے چلو. بہت ساری چیزیں کھانے کی گھر میں بنتی ہے، ہر ایک کے گھر میں بنتی ہے. پورے سفر کا توشہ گھر والوں نے تیار کر دیا ہے. امید یہ ہے کہ اس کا ڈبل بھی سفر ہوگا تو اپنا ہی کھانا کھانا ہوگا. اور حافظ رئیس کو اللہ اچھا رکھے، وہ چائے ہماری پسند کی بنا کے تھرمس میں ڈال کے دے دیں گے. 2 تھرمس، ایک میں دودھ ہے ایک میں چائے ہے، ملاتے جانا پیتے چلے جانا. دنیا میں چلو سفر کرو تو توشہ ساتھ میں رکھو. آخرت کا سفر ہم سب کا چل رہا ہے، توشہ پہلے بھیج دو، توشہ پہلے بھیجو. ہمارے پاس کم ہے نہیں، اور جس کے پاس بہت ہے نکال کے بولتا بہت نکالتا ہے. نہیں، بہت نکالتا ہے. جو پارٹنر کو سمجھا رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟
اس کا ذہن بنا رہا تھا. اور کتنا نکالتا تھا؟ 10%. یہ کون تھا؟ دیندار تھا. اور دوسرا جو تھا وہ دیندار نہیں تھا. تو جب یہ ذہن بنا چکا تو اس نے امید رکھا کہ اگر 10 نہیں نکالے گا تو 5 تو نکالے گا ہی. اتنا بولا سمجھایا. آپ لوگ کا کیا خیال ہے؟ وہاں تو خیال 10-5 کا چل رہا تھا. آپ لوگ کا کیا خیال ہے؟ اب تو 10 نکالیں گے. مریں گے چھوڑ کے جائیں گے. ابھی مریں گے ابھی چھوڑ دینا. وہ جو دیندار پارٹنر نہیں تھا اس نے کہا ایسا کرو 33 تمہارا 33 ہمارا 34 اللہ کے راستے کا. وہ دیندار شرمندہ ہو گیا. مت دیکھو بے دینوں کو, پتہ نہیں کون کیسے ارمان دل میں رکھتا ہے, کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. ہم نے ظاہر بنا لیا ہے اور ہم بے خوف ہو گئے ہیں. بہت سا باطن خراب ہے لیکن بہت خوف ہے اندر. اس لیے ہم کر کیا رہے ہیں, کس کی فکر میں صبح سے لے کے شام تک رہتے ہیں, مال کے کہ اعمال کے. کچھ کان کھولنے کی, دل سے سننے کی, سمجھنے کی بات ہے. آج اور ابھی سے ساری باتیں کام کی ہیں. یہاں سے جائیں گے پھر مشغول ہو جائیں گے, پھر اپنے کام میں لگ جائیں گے. ارادہ ابھی یہاں بنے گا. اس ارادے میں شیطان شامل ہوگا, نورانی دھوکہ دے گا. کیا کہے گا؟ بہت کام کی بات ہے. تو وسوسے ڈالے گا, ارے بہت ہی کام کی بات ہے, عمل کریں گے, ارے ضرور عمل کرنا. وہ مطمئن کرتا ہے. اور باہر جا کے دوسرا وسوسہ ڈالتا ہے اور بھلا دیتا ہے کہ یہ کام کرنے کا تھا. تو پھر اس سے دھوکہ کھائیں گے یا طے کر کے جائیں گے کریں گے؟ صبح اٹھتے تو یہ ہتھیلی ہے, یہ ہاتھ ہے, ایسے آنکھوں کو ملتے. ہمارا ووٹ کہاں گیا؟ اللہ کی پارٹی میں چلا گیا. اور الارم میں میوزک لگا کے اٹھنے کے لیے بنایا تھا تو میوزک پہلے سنا. میوزک سننے سے نفاق پیدا ہوتا ہے. میوزک سننے سے, اس لیے ہر ایڈورٹائز میں میوزک ہے. بولے ہم تو بہت کام کے لیے کھولتے ہیں, زبردستی سنائیں گے, تمہارے گھر میں گھس کے سنائیں گے, تمہاری مسجد میں آ کر سنائیں گے. موبائل بجتا ہے, اکثر لوگوں کی گھنٹی میں میوزک بجتی ہے اکثر. کہ ہم ایمان والے ہیں, اللہ کے گھر میں میوزک بجائیں گے, ہم منافق تھوڑا ہی ہیں. اتنا نفاق چڑھ گیا, اتنا نفاق چڑھ گیا. پوچھا ہم نے, کچھ نہیں جانتے. روز ہم شیطان کی پارٹی ووٹ ڈال رہے ہیں, اس لیے وہ غالب ہو گیا ہے. جب غالب ہو جاتا ہے کوئی تو اس سے ڈر لگتا ہے, چاہے کمزور ہو تو کیا ہوگا. ارے جملہ ضائع مت کرو میرا. جب ہم نے اس کو ووٹ دے دیا تو غالب ہو گیا. اور جب غالب ہو جاتا ہے آدمی تو جس پر غالب آتا ہے وہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا کریں گے آج سے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اب بیڈ سے نیچے اترنا ہے. تو اوپر سے نیچے اترنے کے بارے میں آداب یہ بتاتے ہیں کہ بایاں قدم اتارے نیچے. نیچے اتر کے اگر چپل پہنتے ہیں, ٹائلز ٹھنڈی ہے اور یہ سیرامک کتنا نقصان دیتا ہے, یہ تو ہم سے مطلب ہی نہیں. نقصان کہاں کہاں سے ہو رہا ہے پتہ نہیں. ہمارے گھر کی تو ہر چیز سے ہوتا ہے. کیا سب چھوڑ دیں؟ نہیں, سب کے استعمال کا طریقہ پوچھ لو. جو نقصان پہنچا ہے اس سے بچنے کا ڈھنگ سیکھو, اور نہیں بچ سکتے تو چیز ہی کو چھوڑو. اب چپل میں پیر کون سا ڈالنا ہے؟ سیدھا. اور اوپر سے کون سا اتارنا ہے؟ الٹا. اوپر سے الٹا اتارا تو چپل میں نہیں ڈال سکتے, اس لیے چپل میں سیدھا ڈالنا ہے. تو یہ الٹا چپل پہ رکھ دیا اور سیدھا ڈال دیا. کتنے اوٹ گرے؟ آنکھ کا ملنا, دعا کا پڑھنا, اوپر سے اترنا, چپل کا پہننا. اب ہر آدمی بیت الخلا جاتا ہے,
جاتا ہے, وہاں دوسرا چپل ہوگا, یہ چپل اتارے گا, کون سا اتارنا؟ الٹا, داہنا, بایاں. اب سیدھے چپل میں ٹوائلٹ میں بائیں پیر سے جانا, اور اب اندر گیا تو چپل پہننا ہے تو سیدھا پہنا. بیت الخلا میں کون سا پیر ڈالنا ہے؟ اور زمین سے قریب ہو کر سطر کھولنا. لنگی میں کر سکتا ہے, ٹریک پاجامے میں کرے گا؟ ارے بولو او ٹریک والو, میں کہاں منع کرتا ہوں مت پہنو. جس میں کپڑا تبدیل کرنے کے لیے بے حیائی کا کام اور کرنا پڑتا ہے, ننگا ہونا پڑتا ہے, اس کی عادت اس لیے لگایا کہ ان کا طریقہ ہے. میں منع تھوڑی کرتا ہوں, سطر ڈھکا ہے نا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب زمین سے قریب ہو جاؤ بیت الخلا میں تو سطر اوپر لنگی کھسکاؤ, تو یہ لنگی نیچے سے اوپر کھسکائی جائے گی نا. اور جب اوپر سے پہلے کھول دیں گے تو پہلے کیا کھولا؟ زمین کے قریب گیا, کھول دیا. ارے کیا بولے شکیل, تیرا یہ دماغ خراب ہے, تو ہی سدھر جائے تو شاید تیرے گھر کے لوگ سدھر جائیں گے, تیرا گھر سدھرے تو شاید محلے پہ اثر پڑ جائے گا, تو ہی بہت بگڑا ہوا ہے. بگاڑ رہے ہیں, خود بگڑ رہے ہیں, نسلوں کو بگاڑ. لنگی باندھنا نہیں آتا, یہ کون سے بڑا کمال کی بات, بڑی مشکل بات ہے. لنگی باندھنا نہیں آتا, 2-4 دفعہ باندھو گے, کوئی ڈھیلی رہے گی, کسی باندھنے والے سے پوچھ لو. اور اللہ کی قسم اتنی راحت ہے کہ پیجامہ بھی جائز ہے پہننا, لیکن جیسے گھر جا کر سنت کے نیت سے لنگی پہنو, اللہ کی قسم جتنی دفعہ چاہے تجربہ کرو گے, فوراً کہو گے اس سے لگتا ہے سکون ہو گیا. اتباع سنت میں سکون ہے, اور اتباع سنت اگر عمل سب ویسا ہے تو سارا ووٹ رحمان کی پارٹی کو پڑ رہا ہے. باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہاں جا رہے ہیں. جس ماحول میں بگڑ رہے اس ماحول کو پہلے بدل دو. جہاں جا کے سیکھا ہوا دین مردہ ہو گیا اس کو چھوڑو. جہاں زندہ ہوتا ہے وہاں جاؤ. جہاں دنیا کی فکریں کم ہوتی ہیں, فکر آخرت بڑھتی ہے, جاؤ. ٹائم نہیں ہے تو جاؤ جہاں جانے کا ہے. صبح سے لے کے شام تک کی ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اور ہم کہاں جا رہے ہیں یہ تو شیطان نے بھلا دیا, ورنہ وہیں جاتے جہاں یہ سیکھا جاتا ہے. ٹائم نکالا جاتا ہے جس کے لیے اہمیت ہے, جس کے پاس اہمیت ہی نہیں ہو کائے کے لیے ٹائم نکالے گا. گھومنے کے لیے جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں؟ ارے پنچگنی مہابلیشور تو بہت دور کی بات ہو گئی. مال بڑھتا گیا, مسافت گھومنے کی بڑھتی گئی. مال بڑھا تو ضرورت پوری کرنے کے لیے تو آب و ہوا تبدیل کرنا ہے نا, کہ پوری دنیا گھومنا ہے. اور جتنا اپنے ملک سے باہر جا رہے, اب تو ننگا پر اپنے ملک میں بھی آ گیا ہے. جتنا زیادہ باہر بڑھتے جا رہے ہیں اتنی ہی ننگا پن دیکھتے, بے حیائی. دھوئیں کا ماحول ہو, ہمیں گھٹن نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. ایمان والا ایسے ماحول بے حیائی میں جائے گا, اس کو گھٹن محسوس ہوگی, بولے گا اندھا توبہ میں کبھی نہیں آؤں. اور یہ ترغیب دینے والی عورتیں چاہے وہ کسی شکل میں گھر میں موجود ہو, لٹ گیا, سب لٹ گیا. کوئی کام پوچھ کر نہیں ہو رہا, سب اپنی مرضی سے ہو. اس لیے میں نے اب ٹائم دینا بھی چھوڑ دیا. بات صاف سب واضح. ملنے آتے ہو, اللہ کی پناہ, میں بہت برا آدمی ہوں, مجھ سے پناہ مانگو, تم جاؤ. میری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی, تمہاری حرکت ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ لڑائی جھگڑے کے سے اچھا یہ ہے کہ تم اپنے گھر رہو, میں اپنے گھر رہوں. اس لیے گھر میں بلڈنگ میں داخل ہوتا ہوں, باہر ہی مسافہ کر لیتا ہوں, جاؤ سب جاؤ, یہی مسافہ کرو, یہاں سے جاؤ. اس لیے کہ یا تو میں غلط سمجھ رہا ہوں یا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کے اس میں غلط نہیں ڈالا, غلط میں اپنے کو کہہ رہا ہوں, یا میں غلط کر رہا ہوں یا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جوڑ تو نہیں, جوڑ نہیں. ہم رسموں کے عادی ہیں. ہماری برادری میں جو ہوگا وہ ہم کریں گے, ہمارے معاشرے میں جو ہوگا وہ ہم کریں گے, جو ہمارے گھر والے کہیں گے وہ کریں گے. یعنی شادی میں تو سارا ووٹ شیطان کو جاتا ہے. اس کے اثرات کیا پڑ رہے؟ شادی میں سادگی ہو, کم خرچ ہو تو کیا برکت ہے. بولے میرے پاس مال آیا, کیا بخیلی کروں گا تمہارے جیسی؟ ارے بانٹو نا بہت, لاؤ میرے پاس, میں سینکڑوں شادیاں کرا دوں گا 15,000 روپے میں.
نہ جانے کتنی ہو گئی، اب گنتی میں بھی نہیں آتی جلدی سے. ہم 15,000 میں شادی کرائیں. نہیں بولے ہم تو اپنی مرضی سے جئیں گے. اپنی مرضی کوئی چیز نہیں، دو ہی مرضی ہے، یا خدا کی مرضی یا شیطان کی مرضی. کان کھول کے شکیل سن لے، اپنی مرضی کوئی چیز نہیں ہے، یا خدا کی مرضی یا شیطان کی مرضی. اپنا حساب لگا لے، مرنا تو یقینی طور پر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنا عمل کی توفیق. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ.